خوش آمدید۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ کیا پاکستان واقعی دنیا کی اگلی بڑی طاقت بننے جا رہا ہے؟ کچھ پیشین گوئیاں تو یہی کہتی ہیں۔ تو آج ہم اسی تجزیے کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ ان داروں میں کتنی حقیقت ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک عالمی طاقت بننے کے بالکل قریب کھڑا ہے، یا یہ سب باتیں ہیں اور پرانی مشکلات اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گی؟ آئیے اس سوال کا جواب حقائق اور اس تجزیے کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے مستقبل کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ آج کہاں کھڑا ہے۔ تو ہم اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں 2024 کے آخری حصے سے، ایک ایسا وقت جب پاکستان ایک بہت ہی اہم، ایک بہت ہی نازک موڑ پر تھا۔ دیکھیں، 2024 کا آخر پاکستان کے لیے کوئی آسان وقت نہیں تھا۔ ملک کو اندرونی طور پر بھی چیلنجز کا سامنا تھا اور باہر سے بھی بہت دباؤ تھا۔ یوں سمجھیں کہ استحکام تو کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہاں، تبدیلی کی ایک لہر ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت پاکستان کو ایک نہیں بلکہ کئی محاذوں پر ایک ساتھ لڑنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف معیشت تھی جو قرضوں کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ دوسری طرف سیکیورٹی کے خطرات تھے جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اور اوپر سے عالمی طاقتوں اور مالیاتی اداروں کا پریشر الگ تھا۔ اور پھر آتا ہے سال 2025، ایک ایسا سال جسے ہمارے ماخذ نے ایک پیوٹل شفٹ یعنی ایک فیصلہ کن تبدیلی کا سال قرار دیا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب چیزیں بہت ڈرامٹک انداز میں بدلنا شروع ہوئیں۔ اب دیکھیں، 2025 میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک بڑا واقعہ ہوا اور سب کچھ بدل گیا، نہیں، بلکہ یہ چھوٹے بڑے واقعات اور پالیسی فیصلوں کا ایک پورا سلسلہ تھا جنہوں نے مل کر ملک کی سمت ہی بدل دی۔ اسے ہم عالمی سیاست میں ایک ٹرننگ پوائنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے ماخذ کا سب سے اہم اور شاید سب سے متنازع دعویٰ سامنے آتا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق اس بڑی تبدیلی کے پیچھے اصل وجہ بھارت کے ساتھ ایک تنازع تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد ہی پاکستان کے لیے عالمی سطح پر نئے دروازے کھلے، نئے مواقع پیدا ہوئے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تجزیہ مکمل طور پر فراہم کردہ ماخذ پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے، جب حالات بدلتے ہیں تو پرانی حکمت عملی کام نہیں آتی۔ چنانچہ اس نئے ماحول میں پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو مکمل طور پر بدل دیا اور ایک نئی، بہت جارحانہ عالمی حکمت عملی اپنائی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا تھی۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پاکستان کی خارجہ پالیسی اکثر کسی ایک بڑی عالمی طاقت یا بلاک پر منحصر ہوتی تھی، لیکن 2025 کے بعد اس نے یہ راستہ چھوڑ دیا۔ اب کسی ایک کیمپ کا حصہ بننے کے بجائے ہر ملک کے ساتھ اپنے مفاد کی بنیاد پر تعلقات بنانے کی پالیسی اپنائی گئی۔ اس کو آپ ایک شطرنج کی بساط کی طرح سمجھیں۔ پاکستان نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے مہرے آگے بڑھائیں، چین کے ساتھ ٹیکنالوجی اور تجارت کو مزید گہرا کیا، خلیجی ممالک سے توانائی اور سرمایہ کاری کو یقینی بنایا، ترکی کے ساتھ دفاعی شعبے میں شراکت داری کی، روس سے توانائی اور سیاسی حمایت حاصل کی، اور مغرب کے ساتھ بھی ضرورت کے مطابق تعلقات قائم رکھے۔ ہر رشتہ ایک سوچی سمجھی چال تھی۔ لیکن دیکھیں، پالیسیاں بنانا ایک بات ہے اور انہیں کامیاب کر کے دکھانا بالکل دوسری۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں 2026 میں، وہ سال جو ان نئی حکمت عملیوں کے لیے ایک امتحان، ایک ٹیسٹ ثابت ہوگا، اصل حساب کتاب کا سال۔ تو 2026 میں پاکستان کو دو بڑے امتحانوں کا سامنا ہے۔ پہلا امتحان ملک کے اندر ہے، ٹیکس اور توانائی جیسے مشکل شعبوں میں سخت اصلاحات کرنا، اور دوسرا امتحان ملک سے باہر ہے، یعنی غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی اور عالمی تجارت میں اپنی جگہ بنانا۔ اور اس امتحان کے صرف دو ہی نتیجے ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ اصلاحات کامیاب ہو گئیں تو پاکستان استحکام اور ترقی کی ایک نئی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا، لیکن اگر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے یہ اصلاحات ناکام ہوئیں تو ملک پر دباؤ دوبارہ بڑھ جائے گا اور وہ واپس اسی بھنور میں پھنس سکتا ہے۔ تو اب ہم واپس اپنے بنیادی سوال پر آتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا وہ ایک عالمی سلطان بنے گا یا پھر جمود کا شکار رہے گا؟ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جن پر یہ سب منحصر ہے؟ ماخذ کے مطابق پاکستان کے مستقبل کی پوری عمارت ان 4 ستونوں پر کھڑی ہے: سیاسی استحکام، معاشی پالیسیوں میں تسلسل، سفارتی میدان میں مہارت، اور سب سے اہم اداروں کی مضبوطی۔ اگر ان میں سے ایک بھی ستون کمزور پڑا تو پوری عمارت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے، کیا 2026 وہ سال ہوگا جب پاکستان ایک نئی تاریخ رقم کرے گا، اپنی ایک نئی منزل کا تعین کرے گا، یا پھر یہ وہ سال ہوگا جب پرانے چیلنجز، پرانی مشکلات واپس لوٹ آئیں گی؟ اس کا جواب تو خیر وقت ہی دے گا، لیکن یہ سوال ہم سب کے لیے سوچنے کا ایک